عزیز طلبہ، مضمون ہے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ، کتاب اردو قواعد و انشاء، 10ویں جماعت۔ صفحہ نمبر 1 آپ نے اس طرح لکھنا ہے، خاکہ لکھنا ہے۔ 15 اہم نکات ہیں۔ پیدائش و خاندان۔ نمبر 1، 25 دسمبر 1876 کراچی، والد جناح پونجا، والدہ مٹھی بائی۔ نمبر 2، ابتدائی تعلیم سندھ مدرسۃ الاسلام کراچی سے میٹرک۔ نمبر 3، اعلیٰ تعلیم لنکنز ان یونیورسٹی لندن سے وکالت۔ نمبر 4، پیشہ ورانہ زندگی، عظیم بیرسٹر اور اصول پسند وکیل۔ نمبر 5، القابات، قائد اعظم بابا قوم۔ نمبر 6، سیاسی آغاز، کانگریس سے پھر آل انڈیا مسلم لیگ کی قیادت۔ نمبر 7، دو قومی نظریہ، مسلمان اور ہندو دو الگ الگ قومیں۔ نمبر 8، قرارداد پاکستان 23 مارچ 1940 لاہور میں پیش۔ نمبر 9، قیام پاکستان 14 اگست 1947 کو مارز وجود میں آیا، اس بات کا تذکرہ کرنا ہے جی۔ اور نمبر 10، عہدہ پاکستان کے پہلے گورنر جنرل۔ نمبر 11، 3 سنہری اصول ہیں جو قائد کے: ایمان، اتحاد، تنظیم۔ نمبر 12، شخصیت، دیانتدار، وقت کا پابند، سادہ مزاج۔ نمبر 13، قومی خدمات، مہاجرین کی آبادکاری اور ریاستی ڈھانچے کی تشکیل۔ نمبر 14، وفات 11 ستمبر 1948 کراچی، پیغام۔ نمبر 15 ہوگا قانون کی حکمرانی، رواداری اور خود انحصاری۔ یہ پہلے صفحے پر آپ لکھیں گے جی، 15 اہم نکات، اور پھر ان کی رہنمائی میں آپ نے مضمون لکھنا ہے۔ صفحہ نمبر 2 پر آ جائیں۔ مقدمہ اور ابتدائی زندگی کے حوالے سے بات ہے جی۔ قوموں کی تاریخ میں بعض شخصیات ستاروں کی طرح جگمگاتی ہیں، جن کی روشنی سے نسلیں فیض یاب ہوتی ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح ایسی ہی درخشاں شخصیت کا نام ہے۔ آپ نے اپنی دور اندیشی، بے مثال ہمت اور فولادی عزم سے برصغیر کے مسلمانوں کو ایک آزاد مملکت عطا کی۔ حوالہ نمبر 1 بھی آ گیا، بین الاقوامی سچائی پر مشتمل ہے۔ ایک مغربی مورخ نے لکھا، دنیا میں چند ہی افراد ہوئے ہیں جنہوں نے انفرادی طور پر تاریخ کا دھارا بدل دیا ہو۔ محمد علی جناح نے ایک قوم کو ایک ملک دے کر یہ کارنامہ انجام دیا۔ قائد اعظم 25 دسمبر 1876 کو کراچی کے علاقے وزیر منشن میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد جناح پونجا ایک ایماندار تاجر تھے۔ گھر کا ماحول مذہبی اور سادہ تھا۔ آپ نے ابتدائی تعلیم سندھ مدرسۃ الاسلام سے حاصل کی اور 14 سال کی عمر میں میٹرک کا امتحان پاس کر لیا۔ صفحہ نمبر 3 پر آ جائیں۔ تعلیم، وکالت اور سیاسی زندگی کا آغاز ہے جی۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے آپ لندن تشریف لے گئے اور لنکنز انز یونیورسٹی سے آپ نے بیرسٹری کی ڈگری حاصل کی۔ واپس آ کر آپ نے کراچی میں وکالت شروع کی۔ بہت جلد آپ اپنی فصاحت اور دیانت کی وجہ سے مشہور ہو گئے۔ حوالہ نمبر 2، قائد کا قول ہے، جب آپ کو 15 روپے ماہانہ کی سرکاری نوکری کی پیشکش ہوئی تو آپ نے فرمایا، میں اس قوم میں ایک دن میں اتنا کماؤں گا جتنی تمہاری ایک ماہ کی تنخواہ ہے۔ سب سے پہلے آپ کانگریس میں شامل ہوئے کیونکہ آپ ہندو مسلم اتحاد کے داعی تھے۔ 1906 میں آل انڈیا مسلم لیگ بنی تو آپ نے اس میں شمولیت اختیار کی۔ 1913 سے 1919 تک آپ ہندو مسلم اتحاد کے سفیر کہلائے۔ صفحہ نمبر 4 پر آ جائیے۔ دو قومی نظریہ اور تحریک پاکستان کے حوالے سے ہے۔ جب آپ نے محسوس کیا کہ کانگریس مسلمانوں کے حقوق پامال کر رہی ہے تو آپ نے علیحدہ وطن کا مطالبہ کیا۔ حوالہ نمبر 3 قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے، اور اللہ کی رسی کو سب مل کر مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ نہ ڈالو، القرآن۔ قائد نے اس آیت پر عمل کرتے ہوئے مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کیا۔
23 مارچ 1940 کو لاہور میں قرارداد پاکستان منظور ہوئی۔ 1946 کے انتخابات میں مسلم لیگ کی شاندار کامیابی نے ثابت کر دیا کہ مسلمان ایک الگ قوم ہیں۔ حوالہ نمبر 4، حدیث کا ترجمہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں بہترین وہ ہے جو لوگوں کے لیے نفع مند ہو۔ قائد نے اپنی پوری زندگی قوم کی خدمت میں وقف کر دی۔ صفحہ نمبر 5 پر آ جائیے، قیام پاکستان اور مشکلات۔ بالآخر 14 اگست 1947 کو پاکستان بن گیا اور آپ ملک کے پہلے گورنر جنرل منتخب ہوئے۔ نوزائیدہ مملکت کو بے شمار مسائل درپیش تھے، لاکھوں مہاجرین، معاشی بحران اور کشمیر کا مسئلہ، یہ مسائل تھے۔ حوالہ نمبر 5 امدادی شعر ہے جی۔ یوں دی ہمیں آزادی کہ دنیا ہوئی حیران، اے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان۔ آپ نے دن رات کام کر کے ملک کا نظام سنبھالا۔ 11 اگست 1947 کی تقریر میں آپ نے فرمایا، آپ آزاد ہیں، ریاست کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں، اس سے آپ کی اقلیتوں سے رواداری کا ثبوت ملتا ہے۔ صفحہ نمبر 6 پر آ جائیے، شخصیت، اصول اور وفات۔ قائد اعظم کی شخصیت کے کئی پہلو تھے۔ آپ وقت کے بہت پابند، قانون کے احترام کرنے والے اور سادگی کے پیکر تھے۔ آپ نے قوم کو ایمان، اتحاد، تنظیم کا درس دیا۔ حوالہ نمبر 6 علامہ اقبال کا شعر ہے جی۔ آئین جواں مرداں حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شعروں کو آتی نہیں روباہی۔ یہ شعر قائد کی شخصیت کا عکاس ہے۔ انتھک محنت سے آپ کی صحت خراب ہو گئی۔ 11 ستمبر 1948 کو یہ عظیم رہنما ہم سے جدا ہو گیا۔ آج کراچی میں آپ کا مزار قوم کی رہنمائی کر رہا ہے۔ حوالہ نمبر 7 بین الاقوامی سچائی پر مشتمل ہے۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کا قول ہے، اس نے کہا تھا، جناح کے بغیر پاکستان کا قیام ناممکن تھا۔ صفحہ نمبر 7 نتیجہ اور پیغام پر مشتمل ہے۔ قائد اعظم نے ثابت کیا کہ ایک مخلص قائد اپنی قوم کی تقدیر بدل سکتا ہے۔ انہوں نے ہمیں صرف زمین کا ٹکڑا نہیں دیا بلکہ ایک نظریہ دیا۔ حوالہ نمبر 8 لکھیے جی۔ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں۔ حوالہ نمبر 9 قائد کا قول ہے، کام کام اور بس کام، یہی ان کا نصب العین تھا۔ بچوں، ان حوالوں کے حوالے سے آپ مزید وضاحت مضمون میں لکھ سکتے ہیں۔ حوالہ نمبر 10 اسلامی اصول، انصاف کرو، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ قائد نے ہمیشہ انصاف کی بات کی۔ آج ہم پر فرض ہے کہ ہم قائد کے ان 3 اصولوں پر عمل کر کے پاکستان کو ترقی یافتہ اور فلاحی مملکت بنائیں۔ اللہ ہمیں اپنے عظیم قائد کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یہ مضمون تقریباً 7 صفحات پر مشتمل ہے اور 10ویں جماعت کے امتحانی معیار کے عین مطابق ہے۔ آپ اچھی طرح تیار کیجئے اور اسی طرح لکھیے جس طرح میں نے بتایا ہے کہ سب سے پہلے اہم نکات اور اس کے بعد اہم نکات کے حوالے سے مضمون لکھنا شروع کریں اور مضمون کے اندر حوالہ جات لکھتے چلے جائیں۔ یہی ہے کامیاب طریقہ مضمون لکھنے کا۔